ہاں جی، میم کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم ساکن کو میم کے اندر کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو با کے ساتھ اخفا کر کے منہ بند کر کے غنہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ نہ تو میم کے بعد با ہے نہ میم کے بعد میم ہے، تو اب یہاں پہ ان دونوں میں سے کوئی حرف نہ آئے تو پھر ہم نے میم کو ظاہر کر کے بغیر غننے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ جی میم زبر جم، ہاں جی، عین دو زبر عن، جمعن۔ وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ جمعا۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں میم ساکنہ کے حال۔ ہاں جی، پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے نون ساکن کی تعریف اور تنوین اور رو کے موٹا باریک ہونے، اس کے مکمل ہم نے یعنی طریقہ کار جو بھی ضرورت کے تھے ہم نے اس میں بیان کیے ہیں، لیکن اس میں ایک میم ساکنہ رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے ایک ویڈیو تو یعنی جو تختی نمبر 11 کی ہم نے نون ساکن والی جو تختی پڑھنی شروع کر دی ہے، دوسرے سبق میں میم ساکنہ آیا ہے، تو اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ اب ہم پہلے میم ساکنہ کے حال بیان کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے۔ ہاں جی، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو، سینوں کو کھولے گا، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، اب ہم بیان کرتے ہیں میم ساکنہ کے حال۔ تو حال کتنے ہیں میم ساکنہ کے؟ 3۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 پہ ہے اخفا، نمبر 3 پہ ہے اظہار۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو اس کا حال ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ ایک کو دوسرے کے اندر ڈال دینا، داخل کر دینا، جمع کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ ہاں جی، تو اب پہلا نمبر ہے ادغام۔ یعنی اب ادغام، یہاں پہ ادغام کی تعریف کیا ہوگی؟ یہاں پہ ادغام کی تعریف یہ ہوگی کہ یعنی میم ساکنہ کے بعد، ہاں جی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی جس حرف کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے، جزم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ یہ جس کے اوپر بھی آتی ہے اس کو کیا کر دیتی ہے؟ ساکن کر دیتی ہے۔ اب یہ میم کے اوپر آئے گی تو میم ساکن بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میم کے اوپر چھوٹی سی یعنی جزم بنی ہوئی ہے تو یہ میم ساکنہ بن گیا۔ اب جب میم کے اوپر جزم آئی ہے تو اس کا ایک قاعدہ بن گیا۔ قاعدہ جیسے ہم بیان کرنے لگے ہیں، نمبر 1 پہ آئے گا ادغام، یعنی میم ساکنہ کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، ہاں جی، یہ دیکھیں، یہ میم کے اوپر جزم ہے، یہ میم ساکنہ ہے، اس کے ساتھ آگے کیا آگی؟ دوسری میم آگی۔ تو میم ساکنہ کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو دونوں کو ایک ساتھ غنہ کرتے ہوئے مشدد میں پڑھیں گے، دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ پڑھنے میں تو یوں میں محسوس ہوگا جیسے ہم یہ والا جو کاف ہے، یہ کاف ہم اس میم کے ساتھ ملا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم دونوں کو ملا رہے ہیں، مشدد میں ایک دوسرے کے اندر ادغام کر رہے ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ والا کم، والا کم۔ اب ایک دوسرے کے اندر میم کو ہم نے کیا کر دیا؟ مشدد کے ساتھ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے اندر ڈالتے ہوئے ہم اس کو غنہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب ہم بیان کر دیا، والا کم ما کسبتم۔ ہاں جی، آگے آ گیا نمبر 2 پہ ہے اب نمبر 2 پہ کیا ہے؟ اخفا۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں یا تسیم باللہ۔ ہاں جی، یا تسیم باللہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، کیا آئے گا؟ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، پیچھے تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے مشدد کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم میں غنہ کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے، ہونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ ملائیں گے اور ساتھ دبائیں گے نہیں، اور ملاتے ہوئے پھر ہم غنہ بھی کریں گے۔ یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، اس طرح کر کے پڑھیں گے۔
ہاں جی آگے ہے نمبر 3 پہ آیا جو ہے وہ ہے اظہار. نمبر 3 پہ کیا آ رہا ہے؟ اظہار. اظہار کی طرف ہم نے کیا کرنی ہے، پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا نا، میم کو میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو اس کو ادغام کرنا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نے غنہ کرنا ہے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ تو میم آئے تو نہ ہی میم ساکن کے بعد با آئے، بلکہ جو بھی آ جائے گا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، بغیر غنے کے حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. با کے علاوہ، میم کے علاوہ جو بھی حرف آئے گا تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کس طریقے سے؟ بغیر غنے کے. جیسے یہ دیکھیں، یہ میم ساکن کے بعد تا ہے، نہ تو اس میں با آیا ہے میم ساکن کے بعد، نہ تو میم ساکن کے بعد میم ہے. تو اب نہ تو ادغام کریں گے نہ تو اخفا کریں گے، بلکہ ہم بغیر غنے کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے ان عام تا، کیسے پڑھیں گے؟ ان عام تا، اس طریقے سے. ہاں جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات کی اتنی ضرور سمجھ آئے گی. انشاءاللہ آپ جتنی بار اس بات کو توجہ اور دھیان سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اتنی زیادہ سمجھ آئے گی. ہاں جی ایک بات اور رہ گئی ہے کہ نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے ایک جیسے ہی حال ہے. پیچھے بھی ہم نے ادغام، اخفاء، اظہار بیان کیا تھا، اس میں بھی ایسے ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ نون ساکنہ میں قلب بھی ہے لیکن میم میں قلب نہیں آتا، بلکہ اس کے 3 حال دونوں حرفوں میں ہی ہیں. تو غور کرنے سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ نون ساکنہ میں اخفاء زیادہ آتا ہے اور میم ساکنہ میں اظہار زیادہ آئے گا. یہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نون ساکنہ میں ہمیں کیا ہے، اخفاء زیادہ ہے اور میم ساکنہ میں اظہار زیادہ ہے. چلیں جی اب ہم اپنا تھوڑا سا قاعدہ پڑھتے ہیں جس میں میم ساکن بھی آئے گی، تاکہ یہ بات جو ہم نے پڑھی ہے ابھی سمجھی ہے، یہ آگے جب ہم قاعدے کے اندر ابھی پڑھیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں جی چلیں شروع کرتے ہیں. ہاں جی میم ساکنہ کی جو ابھی ہم نے بات کی ہے اس کو ہم یعنی لفظ کے پڑھتے ہوئے ساتھ یعنی پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. یہ دیکھیں یہ میم ساکن ہے، میم کو بھائی جزم آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا کہ میم ساکن کے بعد آگے یا تو میم ساکن ہو یا میم ساکن کے بعد با ہو. ٹھیک ہے، ایک میں ادغام ہوگا ایک میں اخفاء ہونا تھا. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے نہ تو آگے میم ہے، تو آگے صرف عین ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی حرف نہ آئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اظہار کے ساتھ بغیر ہونے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ جیم میم زبر جم، جم ہونا بالکل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے. عین کے اوپر اب تنوین آ گئی، آگے عین کے بعد دیکھا تو تنوین کے بعد آگے حرف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم تنوین پہ غنہ نہیں کریں گے. عین دو زبر عن، جم عن، وقف کی صورت میں جم ع. ہاں جی اس لفظ کو دیکھیں، اس لفظ کے ہم نے اندر 2 باتیں دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے حروف قلقلہ یاد کیے تھے، اس میں با آتا ہے. ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھنا ہے. ایک بات. دوسری، لام کے اوپر تنوین آ گئی، تنوین کے بعد خا حرف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم نے تنوین پہ غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، حابا زبر حب، لام دو پیش لون، حبلون، وقف کی صورت میں حبل، خوسین پیش خس، عود و زرین خس رین. ایک تو یہاں پہ ہم نے را کو بری کرنا ہے کہ را کے نیچے تنوین ہے، 2 زیر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد را کے نیچے تنوین آگے خا حرف ہلکی میں سے ہے، اس لیے ہم نے را پہ غنہ نہیں کریں گے. اب اس کو وقف کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ وقف کی صورت میں اب ہم اس کو را کو موٹا کرنا ہے یا بریک کرنا ہے، اس کو ہم نے پیچھے دیکھنا ہے. ہاں جی کیونکہ وقف کی صورت میں را کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا. را ساکن پہ ہم نے کس طریقے سے را موٹی کرنی بریک کرنی ہے ہم نے پیچھے دیکھنا ہے. پیچھے دیکھا تو پیچھے سین ہے، اس کے اوپر بھی جزم ہے. اب اس کو نہیں دیکھیں گے، پھر اس سے پیچھے حرف کو دیکھیں گے. اس سے پیچھے حرف کون سا ہے؟ خا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ جو اعراب ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اعراب کون سا ہے؟ اعراب پیش ہے، اس لیے ہم نے زبر یا پیش آ جائے تو را کو پرک پڑھیں گے، اگر اس سے پیچھے زیر ہوتی تو پھر ہم نے بریک پڑھنا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ خسر، خسر، خولام زبر خل، قوف دو زبر قا، خلق. یہ دیکھو تنوین کے بعد آگے جو سین حرف ہلکی میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. خلق، تو وقف کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے؟ خلق.
اب یہاں میں پھر ہم نے باب آ گیا رفع قلقلہ میں سے، آگے ہا کے اوپر تنوین ہے، آگے سین رفع القی میں سے نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تو وقف کی صورت میں کس طریقے سے پڑھیں گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سین با زبر سب، ہا دو زبر ہاں، سب ہاں، وقف کی صورت میں سب ہا۔ ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ جب یہ تنوین آ جائے، دو زبر والی آ جائے، تو اس کے ساتھ الف ضرور ہوتا ہے۔ جب وقف کرتے ہیں تو وقف کی وجہ سے ایک زبر ختم ہو جاتی ہے، پیچھے ایک زبر اور الف رہ جاتا ہے، تو کیا بنے گا؟ سب ہا۔ سین با زبر سب، قاف دو زبر قاں، سب قاں، آگے شین رفع القی میں سے نہیں تھا اس لیے تنوین پہ غنہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقف کی صورت میں ایک زبر کو ختم کریں گے تو کیا بنے گا؟ سبقا۔ ہاں جی، چلیں آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلا سبق اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔